جب یزید نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کروا دیا تو وہ یہ سوچتا تھا عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے اور کوئی بھی حسین کے بعد میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو یزید نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک یزیدی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ کر اصحابہ رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے سامنے کھڑا پاتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنتیں چلنے لگی تھیں اور وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو اس کا پیٹ اندر سے چلنے لگتا تھا، تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا ہے۔ تو اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کے چھوڑے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا اس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پہ لعنت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ ہرگز نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پہ میں لعنت کرتا ہوں جو قاتل حسین ہو۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا اور اس کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا۔ آج بھی یزید مالون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کے لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اور اس کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔ سلام ہو کربلا کے اس بہادر شہید پر کہ جس نے اپنے نانا کی امت کی خاطر اپنا سر کٹانے سے بھی دریغ نہ کی۔ اللہ ان پر کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔